السلام علیکم۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہو کہ آخر برتھ ڈے کی ہسٹری کیا ہے، یہ شروع کب ہوئی تھی؟ قدیم مصر میں جب مصری فرعونوں کی تاج پوشی کی جاتی تھی تو ان کا ماننا یہ تھا کہ اب یہ ان کا معبود یا خدا بن گیا ہے، اور یہ تاج پوشی کا موقع مصریوں کے نزدیک فرعونوں کی پیدائش سے بڑا ہوتا تھا۔ یونانیوں نے قدیم مصری اس روایت کو مزید آگے بڑھایا اور اپنے دیوتا اور دیوی کو خوش کرنے کے لیے یونانی چاند کی شکل کے کیک چاند کی دیوی آرٹیمس کو پیش کرتے اور موم بتیاں جلا کر یہ تصور کرتے کہ ان کے دھوئیں کے ذریعے سے وہ اپنی دیوی یا دیوتا تک اپنی خواہشات بھیج سکتے ہیں۔ کیک کے اوپر سے موم بتیاں بجھاتے وقت شور کرتے، ان کے خیال میں جس دن یہ تقریب کرتے ہیں بدروحیں آ جاتی ہیں اور ان کو بھگانے کے تصور سے شور کرتے ہیں۔ شروع میں عیسائی اس ایونٹ کو ناپسند کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن منانا شروع کر دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ صرف اندھی تقلید کی۔ ہم نے برتھ ڈے منانے کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آخر اس کی ہسٹری کیا ہے۔ ہمارے مذہب میں تو صرف 2 بڑے ایونٹس ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہ باقی کے ایونٹس کہاں سے تخلیق ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار مطلب پیر والے دن روزہ رکھتے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ مطلب اگر ہم سالگرہ کے دن کو یاد رکھتے ہوئے کوئی دینی کام کریں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس دن ہم بچے کے ہاتھ میں پیسے دے کر صدقے کی ترغیب بھی دے سکتے ہیں کہ جو پیسہ لوگوں کو بلا کر ضائع کر دیا جائے گا اس کفرانہ رسم کو منانے کے لیے، وہی کسی غریب کے کام آ جائے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے، تو یہ آج کے مسلمان اس دن کون سا دینی کام یا بھلائی کا کام کرتے؟ مذہب میں اپنی مرضی کے ایونٹس شامل کر کے بدعت کے علاوہ کچھ نہیں کیا جاتا۔ بچوں کی ضد اپنی جگہ، لیکن ہمارے ہاں بڑے بھی ایگزیکٹ اپنی سالگرہ والے دن بڑے پرجوش طریقے سے سالگرہ مناتے ہیں۔ گانے چلائے جاتے ہیں، ڈانس کیے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں عام سی بات ہو گئی ہے۔ ساتھ میں وہی کفرانہ رسم، ایک بڑے سائز کا کیک منگوا کر اس پر اپنی عمر کے حساب سے موم بتیاں لگا کر پھر ان کو بجھا کر ہیپی برتھ ڈے کا گیت گایا جاتا ہے۔ کمپلیٹلی اسی کی کاپی ہے جیسا کہ مصری اور یونانی کرتے تھے۔ پھر عام بات کی جاتی ہے نیت کی، کہ ہماری نیت کو اللہ جانتا ہے کہ ہم کسی دیوی یا دیوتا کے لیے یہ سب نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم نے اس طرح کی سالگرہ منانی ہی کیوں ہے؟ ہم اپنی سالگرہوں کے اس لحاظ سے کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہم نے گزشتہ سال کون سے ایسے کام کیے جن سے ہمارا رب خوش ہو سکتا تھا؟ کہ ہم نے گناہوں کا پلندرا تو نہیں اکٹھا کر لیا جو ہماری آگے کی زندگی کو مشکل بنا دے گا؟ اگر ہم اپنی برتھ ڈے کو اس لیے منانا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ دن عزیز ہوتا ہے، ہم اس دن دنیا میں آئے تھے، تو بس اس کا طریقہ کار کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیا جائے۔ ہم اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، ہم اپنی فیملی کو کھانا کھلانے کے لیے ہوٹلنگ کر سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں ہمارے بچے وہ سب ہمیں دیکھ کر کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم شروع سے ہی گھر میں سالگرہ کے موقع پر کچھ ایسا کریں کہ جو مغربی روایتوں جیسا نہ ہو تو ہمارے بچے ہم سے سیکھیں گے۔ بے شک ہمارا رب ایک ہے، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور وہی ہماری عبادت کے بھی لائق ہے۔ ہم کیوں ایسی رسم کو اپنا ایونٹ بنا دیں جو خالص کفرانہ رسم ہو؟ اللہ عمر کے جس حصے میں بھی ہدایت دے لے لینی چاہیے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔